قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں انس کے لیے مبعوث فرمایا. تو صرف ہمارے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی. اللہ نے اپنے رسول کو بہت بڑی وسعت سے نوازا ہے. جب خطاب عطا فرمایا رحمت للعالمین کا، تو اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سب کی طرف اس کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. تو مشرک بھی ہیں، تو پرست بھی ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو اتنی وسعت ہے کمرے والے میں. اب آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت سی عبادات پروردگار عالم نے ہم پر نافذ کی. نماز لاگو کی، روزہ ہم پہ فرض کیا، زکوٰۃ ہم پہ فرض کی، حج ہم پہ فرض کیا. مگر کمال حسن کی بات یہ ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں اللہ ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہو. مگر جب پروردگار عالم نے ہم پہ فرض کیا درود شریف کا پڑھنا اور درود شریف کا بھیجنا، تو پروردگار عالم ہماری اس عبادت میں شامل ہو گیا. خود پروردگار نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ آپ کا شریک ہے. آپ نہیں کر رہے، اللہ بھی یہ عبادت کر رہا ہے، اللہ بھی اپنے رسول کو یاد کر رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ پروفیسر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے کہ درود شریف کی بات کر رہے تھے، میں تو اکثر یہی کہتا ہوں، ساری عمر ہو گئی اس بات میں، کہ اگر تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے تو انسانوں سے محبت کرو، مخلوق سے محبت کرو، جانداروں سے محبت کرو، درختوں سے پودوں سے محبت کرو، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو. اور یہ کیسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی پروردگار عالم نے کوئی ٹائم کی پابندی رکھی. اللہ نے کہا کہ اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت نہیں بھیجنا. دن رات کی پابندی رکھی، محفل کی پابندی رکھی، تنہا یاد کرنے کی پابندی رکھی، مجلسوں میں پڑھنے سے منع کیا، اونچی آواز میں پڑھنے سے منع فرمایا، نیچی آواز میں پڑھنے سے منع فرمایا. کوئی قدغن نہیں لگایا پروردگار عالم نے درود شریف کے ادا کرنے پر، درود شریف کملی والے کو بھیجنے پر. یہ غور طلب ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ اس سے محروم نہ رہ جائے، اس سے محروم نہ رہ جائے. یہاں تک کہ جنازے میں بھی اس کو رکھ دیا، وہاں بھی آپ کو درود شریف پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ایک دفعہ ہی پڑھ لے، تاکہ اس کی بخشش کنفرم ہو جائے. تو اللہ نے اس کے لیے کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں لگائی کہ جس کی وجہ سے آپ مسائل کا شکار ہوں یا درود شریف کملی والے پہ بھیجنے پہ آپ کو لے تو لال ہو. اگر اتنی آسانی کے باوجود کوئی آپ کو نہیں کہا کہ پہلے وضو کر لو، کیوں نہ لوگ بیٹھ جاؤ، ابھی زوال کا ٹائم ہے، ابھی نہ پڑھنا، ابھی نہ بھیجنا، کوئی پابندی نہیں لگائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمرے والے کی یاد سے آپ 24 گھنٹے مزین رکھیں اپنے آپ کو، 24 آورس. کیونکہ یہ وہ اب لفظ جو استعمال ہوا قرآن میں، وہ درود پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، درود بھیجنے کا لفظ ہے. بھیجنے کا لفظ پروردگار نے کیوں استعمال کیا؟
کیا اللہ کے پاس پڑھنے کا لفظ نہیں تھا؟ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بطور گفٹ بھیجنا ہے، اور گفٹ اس لیے کہ گفٹ ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ بھیجنے کے لفظ میں یہ کنفرمیشن ہے کہ جو شخص کملی والے پہ درود بھیجے گا اس کا درود قبول کر لیا جائے گا۔ یہاں لفظ ہے بھیجنا، پڑھنا نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ جو میں تحفہ سرکار کی طرف بھیج رہا ہوں، اور اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جو شخص بھی کملی والے پہ درود بھیجتا ہے اس کے ماں باپ کے ناموں کے ساتھ وہ درود شریف کملی والے کو پیش کیا جاتا ہے، اور آپ قبول فرماتے ہیں۔ نیک و بد کی کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں، ایک رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں ہے، کوئی نیک بھیجے یا بد بھیجے۔ آپ تو ویسے ہی مہربان ہیں گنہگاروں پر، ان کی تو ہمدردی آپ نے کرنی ہے، ان کو تو اللہ سے پناہ لے کر دینی ہے، اللہ سے معافی لے کے دینی ہے۔ اس لیے سب سے بڑھیا درود کیا ہے؟ سب سے بڑھیا درود کیا ہے؟ یہ کبھی سوچا، دھیان کیا؟ جو بھی کلمہ گوئے رسول ہے اس کا احترام کر دو، تمہارا سب سے بڑھیا درود کملی والے کو پہنچ جائے گا۔ اس وجہ سے احترام کرو کہ یہ کلمہ گوئے رسول ہے، اس کا احترام کر دو، اس کی عزت کر دو، اس کو سلام پیش کر دو، تمہارا درود کملی والے کو پہنچ جائے گا اور مقبول ہوگا۔ عزت کرو جو بھی کلمہ گوئے رسول ہے اس کی۔ غریب کو، سوالی کو دھتکارنا چھوڑ دو، لوگوں پر اعتراض کرنا چھوڑ دو، بالکل نہ کرو۔ کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اصل راستہ۔ اس کو بھی سمجھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول آئے ہیں جن کی ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم، ہمیں انہی کا معلوم ہے جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ مگر کسی پیغمبر کے لیے پیروی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اطاعت کا لفظ تو استعمال ہوا، پیروی کا نہیں ہوا۔ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کو یہ پتہ ہے کہ یہ پرسنالٹی پرفیکٹ ہے، کامل و اکمل ہے، یہ معصوم ہے، خدا نہ خواستہ اس کے کھاتے میں کوئی کمی نہیں ڈالی جا سکتی، ورنہ اللہ ہرگز آپ پہ رسول اللہ کی پیروی لاگو نہ کرتا۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے آپ کے بالکل پاک ہونے کا، پرفیکٹ ہونے کا، کامل ہونے کا، اکمل ہونے کا۔ اس لیے پروردگار عالم نے پیچھے آیت لکھی ہے، اس کو اتارا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی کمی کوتاہی نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کے رسول میں نہیں۔ اس لیے یہ وہ شخصیت ہے جس کے گھر کی زندگی، جس کے باہر کی زندگی، جس کی حکومت کی زندگی، جس کی جدوجہد کی زندگی، جس کی گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، دعوت کی زندگی، ہر چیز میں پرفیکشن ہے۔ جس کو بھی کوئی کام کرنا ہے، کوئی ایسا کام میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نوٹس نہیں کیا جو میں کرنا چاہوں یا کوئی بات کہنا چاہوں اور مجھے اس کی مثال کملی والے سے نہ ملتی ہو، کم از کم میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ سپورٹس کی بات کر رہے ہیں، اس کی بھی ٹیچنگ اور گائیڈنس آپ کو رسول اللہ سے مل جائے گی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی آپ کو رسول اللہ سے مثال نہ ملے۔ اسی لیے سورہ یونس ایک بات کہتی ہے، سورہ یونس
آیت نمبر 16. کہہ دو کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ میں پڑھ کے سناتا قرآن تم کو اور نہ خبر تک دیتا تمہیں اس کی. آخر گزار چکا ہوں میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ سورہ یونس آپ کو یہ واضح کر رہی ہے کہ جیسے قرآن رہنما ہے ایسے سیرت رسول رہنما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ کی رہنمائی کے لیے ہے. آپ اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. یہ قرآن آپ کو یہ بات واضح کر کے بتا رہا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 16. ہم نے کیونکہ میدان تو بہت وسیع ہے، موعظات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، مگر ہماری زیادہ خرابی جو ہے وہ معاملات میں ہے. ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات تباہ ہو چکے ہیں. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ سے جب بھی خطاب کا موقع ملے، جب بھی اللہ یہ چانس مجھے دے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پہ بات کروں، تاکہ آپ اگر پورا نہیں اپنا سکتے، 10% نہیں اپنا سکتے، 2% اس کو اپنا لیں گے، تب بھی آپ کی زندگیوں میں تبدیلی شروع ہو جائے گی. مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا راستہ تبدیل ہو جائے. ہم نے اپنے راستے کھو دیے، ہم گمراہ ہو گئے. استعمال کیا جاتا ہے لفظ گنہگار کا نہیں ہوتا، گمراہ ہونا، راستہ کھو بیٹھنا. ہم اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں. اپنے اپنے گریبانوں میں ہر شخص جھانک لے، ٹٹولے اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ کرے. اسے پتہ لگ جائے گا کہ وہ اخلاقی طور پہ کس سطح پہ ہے، کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اخلاقی طور پہ وہ کس پوزیشن میں ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے. اب کبھی غور کریں، جب میں نے غور کیا میرے سامنے عجیب بات آئی. کمری والے کی سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ آپ لوگوں سے میں اگر پوچھوں تو کوئی شخص مجھے بتائے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ کی پہلی سنت صبر ہے. صبر ہے. ماں کے پیٹ میں ہے تو باپ کو اٹھا لیا پروردگار نے. کچھ بڑے ہوئے تو ماں کو اٹھا لیا پروردگار نے. دادا نے کفالت شروع کی، خدمت شروع کی، تو ماں کے بعد دادا کو بھی اٹھا لیا اللہ نے. مگر کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اشارے کنائے سے یا زبان سے کوئی واویلا، کوئی اللہ کا شکوہ، کوئی حالات کا شکوہ سنا ہو؟ ہے کوئی مثال؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنے بے صبرے ہیں. میں جتنے لوگوں سے دن میں ملتا ہوں، جتنے لوگوں سے ملتا ہوں، یا اپنے کاروباری ساتھیوں کا گلہ ہو رہا ہوتا ہے، یا رشتے داروں کا گلہ ہو رہا ہوتا ہے، یا موسم کا گلہ ہو رہا ہوتا ہے، یا بجلی کا گلہ ہو رہا ہوتا ہے، یا حکمرانوں کا گلہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی مثبت بات ان کے نصیب میں نہیں ہوتی. مثبت بات ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، جبکہ رسول اللہ انٹائرلی مثبت ہیں، پازیٹیو ہی پازیٹیو ہیں. کوئی بات نیگیٹو نہیں ہے رسول اللہ کے پاس، سب پازیٹیو باتیں ہیں. جس غور کیا آپ نے اس بات پہ، صبر والی بات پہ، ہمیں کتنا صبر ہے. تو اگر سنت اپنانی ہے تو کم سے کم پہلی سنت یہ اپنا لو کہ صبر اختیار کرو، برداشت کرنا شروع کر لو، صبر کرنا شروع کر لو. دوسری چیز ہے، اگلی سنت ہے
اپنے بڑوں کی فرما برداری. آپ کے والد تو تھے نہیں، وہ تو آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پردہ فرما گئے تھے، تو چچائی تھے یا دادا تھے. آپ اپنے بڑوں کا ہر حکم بجا لاتے. آج ہمارے گھروں میں کیا حال ہے؟ بچے ماں باپ سے باغی ہو چکے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کی ایڈوائس پہ کان نہیں دھرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، ماں باپ کی مرضی میں نہیں چلتے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کی پوری فرما برداری کرتے تھے. ایک فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں میں بچپن میں اہل مکہ کی بکریاں چبایا کرتا تھا معاوضے پر. شدید دھوپ ہوتی تھی مکہ میں، جن لوگوں نے مکہ دیکھا ہے، اور سیاہ پتھر ہیں، سخت، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، نہ پھول ہے، نہ پھل ہے، نہ تتلیاں ہیں. اس میں آپ ان جھاڑیوں میں چبایا کرتے ہیں. آپ کے پاؤں مبارک میں کانٹے چھپ جاتے ہیں، مگر کبھی اف نہ کی. جہاں غموں پر صبر ہے، وہاں تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی سیکھنا ہے. یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا ہے، جسمانی دقت بھی اٹھانی ہے، کیونکہ پیروی رسول کی بات کر رہے ہیں. تو ہم ہلکے ہلکے جو بھی میرے آقا نے کر کے دکھایا ہے اس کا تذکرہ کرتے چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہنے کے عادی تھے، خاموش رہتے تھے، کم گفتگو فرماتے، چہرے مبارک پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی محفل میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، کوئی غمی کی تقریب ہو، تو اتنی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ریکارڈ کر کے انہیں سنائی جائیں انہیں پتہ لگے گا کہ میں کیا کیا کہتا رہا ہوں. کوئی بیلنس نہیں ہے گفتگو میں، کوئی خیال نہیں ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں، میں ان کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا ان کو میں خوش کر رہا ہوں یا ان کو سکون دے رہا ہوں. ہم بولتے بہت ہیں، ہمیں گفتگو کم کرنا ہے. آواز بلند میں بھی ہم باتیں بہت کرتے ہیں. آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کسی کی تہذیب کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، نہ اتنی کم آواز میں ہو کہ دوسرے کو سننے میں دقت آئے. آپ کے منہ سے تھوک کی چھینٹیں کسی میں نہیں پڑنی چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بظاہر چھوٹی ہیں، مگر یہ چھوٹی نہیں ہے. یہ آپ کی دنیا کو بدلنے کے نسخے ہیں. آپ کے رویے بدل جائیں گے، آپ کے معاملات بدل جائیں گے، آپ کے معاملات بدل جائیں گے. چال میں میانہ روی، نہ آپ تیز دوڑنے کی طرح چلتے اور نہ اتنا سلو کہ پتہ لگے سب سے پیچھے رہ گئے. میانہ روی، اعتدال آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اعتدال، کامن وے میں زندگی گزارنا، عام زندگی گزارنا. اور ایک بات خوب ہے، آپ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا یہی حکم ہے مردوں کے لیے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو آپ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے، کیونکہ اللہ نے نگاہیں اٹھا کے بات کرنے کو پسند نہیں فرمایا. آپ رات کو جلد سوتے اور صبح کو جلد جاگتے. اگر کچھ لوگ دیر سے سونے کی بات کرتے تو آپ فرماتے تھے کہ انہیں صبح نماز کی کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے اس کے چھوٹ جانے کا، اس لیے یہ جلدی سونے کی پابندی نہیں کر رہے. اب ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ حال ہے، پیپر بے شمار لوگ آتے ہیں کہ صبح کو ناشتہ جو ہے ان کا 12 بجے ہوتا ہے، اس کو برنچ کہتے ہیں. اسلام میں ناشتہ
جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے وہ وقت ہے ناشتے کا، اس سے وہ کھانے کے لیے بھی ٹھیک ہے، صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے، معمولات زندگی شروع کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے ناشتے کا ٹائم بدل دیا، صبح جاگنے کا ٹائم بدل دیا، رات کو سونے کا ٹائم بدل دیا۔ یہ سب ہم رسول اللہ کے مخالف عمل کر رہے ہیں سب اس کے مصطفیٰ والے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، مگر ہیبٹ وہ اپنا لیے جو ضد ہے رسول اللہ کی۔ کوئی ہیبٹ ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہو۔ آپ ایک مشرک متم بن عدی کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، منافع تقسیم ہوا، وہ لے کر چلا گیا۔ اس کے باوجود آپ نے محسوس کیا کہ اس کے کچھ پیسے اور بنتے ہیں، آپ اس کے پیچھے تشریف لے گئے اور وہ پیسے اس کو دیے۔ مکہ میں شور مچ گیا، وہاں یہ رواج نہیں تھا اتنی آنیسٹی کا کہ اس شخص نے تو کمال کر لیا۔ اور یہی وہ شور ہے کہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور پھر آپ نے آپ کو اپنے کاروبار میں شراکت کی دعوت دی، اور پھر آخر وہ شراکت جو ہے وہ زندگی کی شراکت میں تبدیل ہو گئی۔ مگر وجہ کیا بنی؟ کاروباری دیانتداری، کاروباری دیانتداری۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ دیانتدار تاجر اللہ کے گھر نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور بہت سے صالحین اور صدیقین یہ آرزو کریں گے کہ کاش ان کی جگہ ہم ہوتے، مگر دیانتدار تاجر کو وہ مقام ملے گا، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ مال آ رہا ہو اور آپ اسے حرام مال کو روک دیں، استعمال میں نہ لائیں، اپنے پاس جمع نہ کریں۔ یہ بڑی دشوار کام ہے، بڑی قربانی کا کام ہے، بڑے انصاف کا کام ہے۔ تو آپ نے دیانتداری کو مثال بنایا تجارت میں۔ یہ بھی سنت مبارکہ ہے، کاروبار میں دیانتداری، اور دیانتداری آپ کی عظیم سنت ہے، عظیم سنت۔ اب ہم اپنے حال دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ غور کرنا ہے ان باتوں پہ، یہ کوئی لمبی چوڑے بات نہیں ہے، ہلکی پھلکی باتیں ہیں جو آپ کے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ کی نقل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں یہاں کوٹ کروں اور وہ کملی والے سے ظاہر نہ ہو۔ سب کچھ آپ نے کیا ہے جو میں بات یہاں کر رہا ہوں۔ آپ کے اوپر فکر مندی کی کیفیت طاری رہتی، اور وحی کے نزول سے پہلے آپ مہینے میں کم از کم ایک بار غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، تھوڑے سے ستو، تھوڑی سی کھجوریں، بہت تھوڑا سا پانی اپنے ہمراہ آپ کے ہوتا۔ آپ وہاں تنہا رہتے، کسی سے گفتگو ہوتی نہیں تھی کیونکہ دوسرا وہاں ہوتا ہی نہیں تھا، جو بات ہوتی تھی وہ اللہ ہی سے ہوتی تھی، اور بہت تھوڑا کھاتے، اور مقصد غور و فکر تھا کہ زمانے میں جو استحصال ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے، انسانیت کو اس ظلم سے، اس زیادتی سے، اس شرک کے عذاب سے کیسے نکالا جائے، یہ غور و فکر ہوتا ہے۔ تنہائی میں غور و فکر کرنا، کم کھانا، فاقہ کرنا، خاموش رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں، کسی بھی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے زندگی میں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جن کو مسائل سے واسطہ نہ پڑتا ہو، تو وہ کوشش کریں کہ اپنی تنہائی میں چلے جائیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ غور و فکر کرنے والے کا بازو اللہ پکڑ لیتا ہے
اور اس کی رہنمائی فرماتا ہے، خیر سے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ مگر کرنا پڑے گا، چسکے سے کام نہیں بنتا، چسکے سے کچھ نہیں بنتا۔ حکمت بھی آپ کی بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حکمت بیسیکلی کہتے ہیں سچویشن کو ٹیکل کرنے کو۔ کوئی بھی جو سچویشن سامنے ہو اس کو ٹیکل کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ جوان تھے اس وقت، ابھی رسالت کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا، ہجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پہ فکس کرنا تھا کعبۃ اللہ میں، تو قبائل لڑ پڑے کہ یہ فضیلت ہم اٹھائیں گے، ہم دیں گے۔ قبائل لڑ پڑے، انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جو پہلا شخص حرم میں آئے گا اس کے ذمہ کریں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا وہ ہم قبول ہوگا۔ تو وہ پہلے جانے والے شخص آپ تھے، آپ صبح بیدار ہونے والے تھے، صبح جانے والے تھے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ فرمایا ایک چادر لو، اس کے اندر اس کو رکھ دو اور سارے قبائل کونے پکڑ لو، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کے ہجر اسود کو اس کی جگہ پہ فکس کر دیا۔ تو بہت بڑی جنگ اور خون خرابے کو آپ نے اپنی حکمت سے ٹال دیا۔ حکمت اس کو کہتے ہیں، اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور بڑی سنت ہے، مکہ میں ایک تنظیم تھی جس کو حلف الفضول کہتے تھے۔ حلف الفضول، آپ اس کے رکن تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر مجھے 100 اونٹ بھی دو گے، 100 سرخ اونٹ بھی دو گے تو میں حلف الفضول کو نہ چھوڑوں گا، کیونکہ حلف الفضول کمزوروں کی دادرسی کرتی تھی۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ ایک شخص نے، ابو جہل نے کسی شخص کے پیسے دبائے ہوئے تھے، تو وہ آپ کے پاس آیا، آپ اس کے ساتھ گئے، ابو جہل کے گھر چلے گئے، اس نے آپ کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا اور فوراً سارے پیسے لوٹا دیے۔ تو غریبوں کی دادرسی کے لیے تنظیم بنانا، ان کی ایکسپلائٹیشن کو روکنے کے لیے عمل کرنا، کام کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا اور اگر کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اگر کرے گا تو بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے۔ مگر ضرورت مندوں کی مدد کرے اور استحصال سے لوگوں کو بچانے کی پوری کوشش کرے کہ کسی کی پوزیشن کو خراب نہ کیا جائے، مال نہ چھینا جائے، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ ہو۔ اب تو ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہونا ہے، کہ کسی کو یہ خوف ہی نہیں رہا کہ یہ چیز خیر و شر کی تمیز مٹ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آفت آنے والی ہے۔ اتنی خیر و شر کی تمیز مٹ گئی ہے کہ مشکل حالات بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران قیام ہرا، غار ہرا، اچھا ہرا کو بھی آپ سمجھ لیں تھوڑا سا، ہرا کہتے ہیں غور و فکر کی جگہ کو۔ ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس غار کا نام غار ہرا رکھ دیا تھا، کیونکہ پروگرام میں تھا کہ میرا رسول آ کے، میرا پیارا آ کے یہاں غور و فکر کیا کرے گا۔ تو جب فرشتہ جبرائیل آیا، اس نے آپ کو قرآن حکیم پڑھنے کا حکم کیا، تو جب آپ گھر پہنچے تو آپ کبا رہے تھے، کیونکہ نیا تجربہ تھا، نئی بات تھی۔ تو ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل آپ پہ ڈال دیا اور فرمایا آپ بالکل مت گھبرائیے، آپ کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ مہربان ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کے دکھ دور کرتے ہیں، ان کے لیے سکون کا بندوبست کرتے ہیں، اور
رشتہ داروں کے لیے صلہ رحمی کرنے والے. تو کیا سنت ہوئی؟ صلہ رحمی بہت بڑی سنت. اپنے ماں کے رشتہ داروں کو، باپ کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، عزت کرنا، ان کے کام آنا، محلے والوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، سنت رسول. کمزوروں غریبوں کی مدد کرنا، سنت رسول. یہ ساری سنتیں ہیں جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں. ہم تو پڑوسی کے یہاں اگر پانی نہ ہو تو پانی نہیں دیتے. ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے. بالکل عام سی باتیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں اس میں کوئی نہیں ہے. بالکل روٹین کی باتیں ہیں. اور جو سب ہم گزار رہے ہیں وقت اور بھگت رہے ہیں اور خرابیاں کر رہے ہیں، اب اس میں کیسی سنتیں سامنے آئیں؟ غریبوں کی مدد، محلے والوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد. اور ایک سنت یہ آئی کہ اپنی ازواج سے مشورہ کرنا. ہم تو بیویوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی مشورہ کیا جائے. اپنی ازواج کو ان سے مشورہ کرنا، ان کے کہنا ماننا، اور پھر کوئی بات نہ چھپانا، ہرگز بھی کوئی بات نہ چھپانا. جو کچھ ہے اس کو بیان کر دینا. یہ کملی والے کی سنتیں ہیں. یہ میں آپ کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ پیروی کے لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ آقا نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. دعوت کے کام میں بہت لوگ لگے ہوئے ہیں. مختلف ادارے وجود پا چکے ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں. مگر کیا انہوں نے سنت رسول کو اپنایا؟ جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ گفتگو آپ نے کہاں سے شروع کی؟ میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے، سچی زندگی گزاری، اعتدال کی زندگی گزاری، امانت کی زندگی گزاری. اس کا ریفرنس دیا دعوت کے لیے ان قبیلے والوں. ہم یہاں سے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی ہمیں نہیں جانتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، ہمارا کریکٹر کیا ہے، ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں. دعوت کے لیے اصول دے دیا کملی والے نے. جس کو دعوت دو اسے پہلے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں علم دو، تاکہ اسے پتہ ہو کہ تم نے کہاں وقت گزارا ہے، کیا کرتے رہے ہو. اگر تم ایسا نہیں کر رہے تو طریقہ رسول سے ہٹ چکے ہو. بتاؤ انہیں کہ میں نے اس طرح زندگی گزاری ہے، تاکہ وہ جس جھوٹ پہ لاگو ہیں، جس جھوٹ پہ کمر بستہ ہیں، اس سے بچ جائیں، اس سے ہٹ جائیں. یہ دعوت کا اصول ہے. ویسے تو ایک اصول امام زین العابدین نے بھی بیان فرمایا، میں اکثر کوٹ کر لیا کرتا ہوں. ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا اے امام، میں دعوت دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. لوگ بڑوں سے اجازت لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ. تمہیں دعوت کا کام کرنے کی اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ. اے امام شرط کیا ہے؟ بغیر بولے کرنی ہے. دعوت دین بغیر بولے کرنی ہے، رویے سے، ایٹیٹیوڈ سے، ایپٹیٹیوڈ سے، ڈیلنگ سے، بیہیویئر سے. کیا ہمارا بیہیویئر ایسا ہے؟ ہمیں دیکھ کے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا کمال ہے ہم میں کہ کوئی شخص جو صحیح زندگی نہیں گزار رہا ہمیں دیکھ کے بدل جائے؟ مثال موجود ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اصحاب رسول اسلام دکھاتے تھے، اصحاب رسول اسلام دکھاتے تھے، اولیاء اعظام اسلام دکھاتے تھے، رسول اللہ اسلام دکھاتے تھے. اب اسلام سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا.
جب تک ڈیمانسٹریٹ نہیں ہوگا کوئی اس کے پیچھے نہیں آئے گا، کوئی اپنا روٹ چینج نہیں کرے گا، نہ دین میں داخل ہوگا نہ دین کے طریقوں کو اپنائے گا۔ اسلام دکھانا شروع کریں۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو میں صوفیوں کی محفل میں کیا کرتا ہوں، جن کو تصوف سے مکہ والے جب بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں پورے ہیں، بھرپور ہیں، کام کر رہے ہیں اور ان کی سنتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے ایک سیانے امیہ بن خلف کو آپ کے پاس بھیجا۔ تو 3 آثر لے کے امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو خوبصورت عورت چاہیے تو ہم مکے کی سب سے حسین عورت آپ کے نکال دیتے ہیں، اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم سب لوگ مل کے آپ کو اتنی دولت دیتے ہیں کہ مکہ میں سب سے امیر آپ ہوں گے، اور اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور بائیں پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہ ہوں۔ 3 چیزیں ریجیکٹ کی، وومن، منی اینڈ اسٹیٹس، قیامت تک کے لیے ریجیکٹ ہی لیں گے۔ جو ان میں انوالو ہوا اس کا روحانیت میں کوئی مقام نہیں، کوئی حصہ نہیں، وہ دھوکے میں ہے۔ بظاہر کتنا ہی بڑا وہ نظر آ رہا ہو روحانی ماسٹر ہے، چیمپئن ہے، یہ 3 چیزیں جب بھی کسی کے پاس جاؤ تو یہ دیکھ لو کہ مال کے چکر میں ہیں، عورت کے چکر میں ہیں یا اقتدار کے چکر میں ہیں۔ یہ بہت بڑی سنت رسول ہے، ان چیزوں کو جن میں ٹیمپٹیشن ہے ان کو ریجیکٹ کرنا۔ رسول اللہ نے ریجیکٹ کیا ان کو۔ یہ عام طور پہ یہ بات بھی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ جو بات کرنے والے ہیں وہ تو خود ان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچے باہر کھیل رہے ہوتے تو آپ ان کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے، ان کو شاباشی دیتے، اپنے نواسیوں کو، اپنے نواسوں کو، منہ بولے پوتے اسامہ بن زید کو کندھوں پر سوار کرتے، ان کو سواری کراتے ہیں۔ بچوں سے محبت بہت ضروری ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ان کو موبائل دے دیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں موبائل سے کھیلتے رہیں، آپ اپنے کمرے میں موبائل سے کھیلتے رہیں۔ جب تک بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے بچوں میں پازیٹیو چینج نہیں آئے، اور نہیں آ رہی، آ بھی نہیں رہی۔ بچوں کو وقت دیں، انہیں آن کریں، ان کے کاموں میں دلچسپی لیں، ازواج کی محبت کریں، عزت کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ کام کریں، اور ازواج جو ہیں وہ شوہروں کی فرما برداری کریں، تابعداری کریں، آپس میں تعلقات کو ٹھیک کریں، بیٹھ کے گفتگو کیا کریں۔ ہمارے ہاں اتنی عمر ہو جاتی ہے شادی شدہ جوڑے کی کہ بچے بیاہ لیتا ہے مگر میاں بیوی میں کنورسیشن نہیں ہوتی، کسی ایشو پہ ڈائلاگ نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کا منہ ادھر، دوسرے کا منہ ادھر، اولاد اس سے صبر کرتی ہے، رشتے اس سے صبر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آپ تو اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ کی دوسری بہن آتی شیما تو چادر مبارک بچھا دیتے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو چادر بچھا دیتے، عورتوں کو عزت سے ویلکم کرتے، ان کا احترام کرتے۔ ایک بہت بڑا سنگین واقعہ بھی ہوا مکہ میں آپ کے زمانے میں کہ تمام قبائل نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا اور 3 سال
آپ اور بنو ہاشم شاہ ابی طالب میں رہے. اسی دوران آپ کے چچا ابو طالب کا وصال ہوا. آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ کی بہت بڑی مددگار تھی، انہی کے سرمایہ سے نظام چل رہا تھا، وہ بھی وصال کر گئی. مگر نہ آپ گھبرائے، نہ آپ نے واویلا کیا، نہ شور کیا. لوگوں کو بھی تسلی دیے رکھی اور مشکل ترین حالات کو صبر کے ساتھ گزارا. یہاں پھر مشکل حالات میں اپنے پیشنس کو قائم رکھنا، صبر اختیار کرنا، اس کی بات سامنے ہے. اور اس سال کو رسول اللہ کی زندگی میں غم کے سال سے موسوم کیا جاتا ہے کہ یہ غم کا سال تھا. جب آپ طائف چلے گئے تو طائف آپ پیدل گئے، گدھے کے بھی پیسے آپ کے پاس نہیں تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سواری کے طائف تشریف لے گئے، کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ بنو ہاشم کے سردار بن چکا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھانے سے نفی کر دی تھی. اور جب قبائلی نظام میں قبیلہ کسی شخص کو آزاد چھوڑ دے تو وہ اس سے زیادہ خطرناک بات قبائلی سسٹم میں نہیں ہوتی. اس لیے آپ طائف تشریف لے گئے. واپسی میں جب آپ مکہ آئے، کیونکہ طائف والوں نے تو بہت ہی ناروا سلوک کیا، مگر آپ کی کمال رحمت ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد اسلام میں ہے. جب واپس آئے تو مطعم بن عدی جس کے ساتھ آپ کی کبھی شراکت رہی تھی، اس نے آپ کو پناہ دی. اب یہ بھی سنت آ گئی کہ ایسے معاملات میں آپ مشرک سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. جو صاحب ایمان نہ ہو اس سے بھی تعاون لے سکتے ہیں، اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں. ابو لہب کی سردار بننے کے بعد، طائف سے واپس آنے کے بعد بہت مشکل تھا آپ کا مکہ میں قیام کرنا. اس لیے آپ نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اللہ کی طرف سے بھی اجازت ملی. تو آپ 2 اونٹنیوں پر ابو بکر صدیق اور ایک راستے کا گائیڈ اس کے ساتھ آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. راستے میں سراقہ بن جیسم آپ کے پیچھے آیا، نے گھوڑا دوڑایا. اس کو گھوڑے کے پاؤں جو ہے زمین میں دھنس گئے. 2 دفعہ ایسا ہوا. پھر آپ نے اس نے اسلام قبول کیا، آپ نے اسے معاف فرمایا اور اسے کسرہ کے کنگن پہننے کی بشارت دی. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جو آپ کی دشمنی پہ آمادہ ہے، اگر وہ بات کو مان لے تو اسے معاف کرنا ہے، اسے معاف کرنا ہے، اس سے بھی جھگڑا نہیں کرنا. راستے میں ام معبد کے خیمے سے بھی آپ کا گزر ہوا. وہاں بھی انہوں نے آپ کے شمائل بیان فرمائے. ان کی بکری کے گھروں میں دودھ آ گیا. ہمارا موضوع کیونکہ معجزات نہیں ہے، ہم نے صرف کمرے والے کے اخلاق کی اسوہ حسنہ کی بات کی. اب مدینہ آپ پہنچتے ہیں، وہاں حکمت کی اعلیٰ ترین مثال آپ نے قائم کی. جب وہاں پہنچے تو وہاں 2 گروہ آپس میں دست و گریبان رہتے تھے، اوس اور خزرج. اب آپ اگر کسی ایک کے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو دوسرا گروہ ناراض ہو جاتا. آپ نے کمال و حکمت اور دانائی سے ٹھہرنے کا فیصلہ اپنی اونٹنی قصبہ کے ذمہ کر دیا کہ جہاں میری اونٹنی قصبہ بیٹھ جائے گی میں وہاں ٹھہر جاؤں. تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بعد قصبہ ٹھہری. اور آپ جب تک کہ آپ کے گھر نہیں بن گئے آپ مہینہ بھر وہیں قیام کرتے. یہ حکمت ہے، اس کو دانائی کہتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ آپ درخت کے نیچے سو رہے تھے، بدو آیا
اس نے تلوار تان لی. آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے کہا کہ بھائی, انہوں نے کہا محمد تمہیں اب کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. پھر آپ نے تلوار اٹھا لی, اس سے کہا اب بتا دیجیے کون بچائے گا؟ اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے سنا. اپنی ذات کے بارے میں توکل کا عالم یہ ہے کہ جنگل میں بغیر ہتھیار کے, بغیر محافظ کے سو رہے ہیں. مگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا تو شہر میں خندق کھدوا دی, سارے سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کر دیے. کیوں؟ جو رسول اللہ کا توکل ہے وہ عام شہری کا توکل نہیں ہو سکتا. ان کے توکل کے مطابق ارینج کیا, اپنے توکل کے مطابق ارینج نہیں کیا. یہ حکمت ہے کملی والے کا, یہ اصول ہے کملی والے کا. ایک بہت امپارٹنٹ بات ہے جو سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہی, یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں خاص کر وہ لوگ جن کے نیچے یا ملازم یا سبارڈینیٹ کام کرتے ہیں, یہ ان کے لیے, ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے, اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو اگر تم خو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے. تو ان کے لیے رؤوف الرحیم ہے, ان سے مشورہ کیا کر, ان کی غلطیاں معاف کیا کر, اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی چاہا کر. تو کسی بھی ایگزیکٹو کے لیے, کسی دکان کے, کارخانے کے مالک کے لیے, کسی دفتر کے ہیڈ کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ تلخو نہ ہو, تلخ زبان نہ ہو, تنزیہ گفتگو نہ کرتا ہو, شوق نہ کرتا ہو, نرمی سے بات کرنے والا ہو, لوگوں کے ساتھ رحم کے رویے کو پکڑنے والا ہو, لوگوں سے مشورہ کرے, اپنے ہمراہیوں سے, اپنے ساتھیوں سے. اور جو لوگ مشورہ کرتے ہیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے. یہ طریقہ رسول ہے. اور پھر جو غلطی ہو جائے, جو کام کرے گا اس نے غلطی کرنی ہے, جو کام کرے گا وہ غلطیاں بھی کرے گا. ان کی غلطیوں کو معاف کریں, اور نہ صرف خود معاف کریں, اللہ سے بھی ان کے لیے معافت چاہیں, اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت تلاش کریں. یہ وہ تمام طریقے ہیں کملی والے کے جو آپ کی زندگی میں پریکٹس ہوئے ہیں. ہمیں ان کو سمجھنا ہے, اس پہ چلنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اونچا اونچا درود شریف پڑھ کے, یا رسول اللہ کے جھنڈے لگا کے ہم اپنی جگہ مطمئن ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا رسول اللہ کی محبت کا. کیا یہ حق ادا ہوتا ہے رسول اللہ کی محبت کا اس طرح؟ کیا آپ کا ضمیر مطمئن ہے اس بات سے؟ کیا کوئی آپ کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے؟ آپ سے ڈیلنگ ہو, مجھے پتہ لگا آپ نے اس کی آنکھیں بھی نکال دی, ریڑھی والے سے لے کے انڈسٹری والے تک, اور پی این سے لے کے بڑے سے بڑے افسر تک, کوئی بندہ کملے والے کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. صرف اس کو باتوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ لیکچر ہو سن لو, گفتگو ہو سن لو, کرو جو تمہارا دل کرتا ہے. کوئی فائدہ اس کا نہیں ہونا. اگر 1% بھی آپ میں چینج آ گئی نا تو اس کا فائدہ ہو جائے. 1% مسجد نبوی کی بات سمجھ لیں, اس کی تعمیر میں زمین میرے آقا نے اپنے جیب مبارک سے خریدی. جو زمینوں پہ قبضہ کر کے مسجدیں بنا رہے ہیں نا, وہ اپنی آنکھیں کھول لیں. مسجد کی پیمنٹ, مسجد نبوی کی پیمنٹ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب مبارک سے کی. جن کو مسجدیں بنانے کا شوق ہے, جو چاہتے ہیں جنت میں ان کا محل بن جائے, وہ مسجد کی پیمنٹ اپنی جیب سے کریں, لوگوں سے چندہ نہ مانگیں, چندہ نہ مانگیں, جیب سے پیمنٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو پسند فرمایا, اور فرمایا اللہ نے جو 10 حصے برکت دنیا میں اتاری ہے اس میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں, 1 حصہ تمام دیگر کاموں میں. تو تجارت کرنا اس ذہن کے ساتھ کریں جیسا کہ کملی والے نے کی ہے. یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
بیوہ سے شادی کرنا بھی سنت ہے. تلاش حق میں رہنا، اس کی جستجو کرنا، اس کے لیے کوشاں ہونا، اس کے لیے جہاد کرنا، یہ بھی سنت نبویہ ہے. جن چیزوں میں آپ نے بڑا ایمفیسائز کیا اس میں استقامت ہے کہ جو کام شروع کرو اس کو ترک مت کرو، بیچ میں مت چھوڑو، مستقل مزاجی سے اس پہ ڈٹے رہو. مسجدیں تعمیر کروائیں، آپ بھی مسجدیں تعمیر کریں جو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہوں، فرقہ و فساد کے لیے نہ ہوں. تعلیم پہ ایمفیسائز کریں، تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عدل پہ ایمفیسائز کریں، جہاد پہ ایمفیسائز کریں. رحمت للعالمین میں حصہ پائیں اور لوگوں کے لیے رحمت بن جائے. آپ کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو آپ یہ آج سے فیصلہ کر لیں اپنے اپنے دلوں میں، اللہ کو گواہ کر کے، مجھے گواہ کر کے نہیں، کہ میرے آج کے بعد میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ارادہ کر لیں، اس پہ گامزن ہو جائیں، مستحکم ہو کے اس کو پکڑ لیں. اب کچھ صفات ہیں یہ سب سنت ہیں، وہ میں ان کو، کیونکہ ٹائم بھی میرے ذہن میں تھا، ابھی بھی ٹائم اچھا خاصا ہو گیا، اس کے مطابق میں نے ان کو ہلکا سا لکھ لیا ہے. آپ اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا. صداقت، امانت، دیانت، شرافت، متانت، ہدایت، ظرافت، حصے ملا، عدالت، جرأت، شجاعت، عبادت، سخاوت، حکمت، دعوت، رحمت، اخوت، محبت، انسیت، قرابت، شہادت، تجارت. شہادت کی تو یہ بات ہے، قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا. تو آپ کو اللہ نے شہید کہا، شہادت دینے والا. تو آپ شہادت دینے والے ہیں، پوری امت کی شہادت آپ نے دینی ہے. حکومت، استقامت، کاملیت، برداشت، سعادت، نبوت، یہ ساری آپ نے سننی ہے اور ان کو سمجھنا ہے. رسالت، آخرت، عاقبت، برکت، زینت، طہارت، طیب، نفاست، فصاحت، بلاغت، شفاعت، ذہانت، علمیت، عملیت، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، قاسم تقسیم کرنے والے، مجاہد، مثالی شوہر، غمگسار، حکیم، مخبر صادق، خاتم النبیین. دو باتیں رہ گئی ہیں جو بہت بنیادی ہیں، میں آپ سے کر سکتا ہوں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں دن میں کم از کم 70 بار استغفار کرتا ہوں. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ قرآن میں اللہ نے کہا معاف کر دیے. گناہ تو اس نے کیے ہی نہیں، وہ تو الگ فلسفی ہے، کبھی بتاؤں گا. جس کے دل میں کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. 70 عربی میں لا تعداد کو کہتے ہیں، 70 کو نہیں کہتے. جب کوئی عرب 70 کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لا تعداد. رسول اللہ لا تعداد مرتبہ استغفار کرتے ہیں روزانہ. ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ کتنا کرتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں کرتے. تو آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ، استغفار کو پکڑ لیں، اللہ سے معافی بھی لیں اور جنہوں نے آپ کی کوئی زیادتی کی ہے اس کو معاف بھی کریں، معاف بھی کریں. دوسری بات یہ ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت تھی فاطمہ بنت اسید، اس نے چوری کر لی. اس کا مقدمہ رسول اللہ کے حضور پیش ہوا.
تو وہ تھی کسی بڑے قریش کی بیٹی. تو لوگوں نے اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولے پوتے تھے ان کو راضی کیا کہ رسول اللہ سے سفارش کرو اس کو چھوڑ دو. جب وہ آئے تو آپ نے جب یہ بات سنی تو چہرہ مبارک جو ہے سرخ ہو گیا اور آپ نے غصے سے فرمایا تم سے پہلے بہت سی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ صاحب حیثیت کو چھوڑ دیتی اور کمزور کو سزا دیتی. آج اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیے بغیر نہ رہتا. اللہ سے دعا کریں کہ اس لیول کا انصاف ہمارے ہاں جاری ہو جائے, لاگو ہو جائے اور ہم تباہ ہونے والی قوموں کے درجے سے نکل جائیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر.